اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَ بَنِي إِسْرَائِيلَ، اور یاد کرو وہ وقت جب ہم نے بنی اسرائیل سے یہ عہد لیا تھا حضرت یعقوب علیہ السلام کی اولاد سے، لا تعبدون الا اللہ، کہ مت پوجنا کسی کو سوائے اس اللہ کے۔ توحید جو ہے یہ تو بنیاد ہے نا جی، تمام ادیان کی مذاہب کی بنیاد توحید کے اوپر۔ وبالوالدین احسانا، اور والدین کے ساتھ احسان کرنا۔ قرآن حکیم میں 4 مقامات ایسے ہیں جہاں پر توحید کے فوراً بعد والدین کے ساتھ اس نے سلوک کا ذکر ہے۔ حقوق اللہ میں جس طرح توحید اور توحید فی الدعا، توحید فی العبادہ امپورٹنٹ ہے، حقوق العباد میں پہلا حق ماں باپ ہے، اور اس کا ذروہ سنام ایپیکس اور چوٹی سورہ بنی اسرائیل میں آئے گی۔ وہاں تو یہاں تک آیا کہ ماں باپ کو اف بھی مت کہنا، اور اگر دونوں یا دونوں میں سے ایک بڑھاپے کی حالت میں تمہیں ملے تو ان کے سامنے اپنے عاجزی کے ساتھ کندھے جھکا کر رکھنا، ان کو اف تک مت کہنا، اور ان کے لیے دعا کرنا کہ اللہ ان پہ بھی رحم فرما جس طرح بچپن میں انہوں نے مجھ پہ رحم کر کے مجھے پالا تھا۔ اور اس کے بعد وذی القربیٰ، اور قریبی رشتہ داروں کے ساتھ بھی احسان کرنا، والیتامیٰ، اور یتیموں کے ساتھ، والمساکین، اور مساکین کے ساتھ، مسکین لوگ، غریب لوگ جن کے لیے 2 وقت کی روٹی ایشو ہے، اگر آپ ان کے لیے صدقہ اور خیرات کر سکتے ہیں تو وہ ضرور کریں۔ وَقُولُوا لِلنَّاسِ حُسْنًا، اور لوگوں سے اچھی بات کرنا۔ اچھا، بعض لوگ اس کا ترجمہ یوں کر دیتے ہیں کہ لوگوں سے حسن اخلاق سے پیش آنا، وہ بھی درست ہے۔ حسن اخلاق سے پیش آنا یہی ہے کہ اس سے اچھی بات کرنا، یہ نہیں ہے کہ مسکراتے ہوئے اسے گناہ کی دعوت دینا۔ لوگ یہ سمجھ رہے ہوتے ہیں کہ بڑی ایکٹنگ کر کے بولنا یہ حسن اخلاق ہے۔ حسن اخلاق یہ ہے کہ اخلاقیات کیا ہیں، ہم کن چیزوں کو غیر اخلاقی کہتے ہیں، جو انبیاء کی تعلیمات کے مخالف ہوتی ہیں، جو انبیاء اکرام علیہ السلام نے چیزیں تعلیم فرمائی ہیں وہ اعلیٰ درجے کی اخلاقیات ہیں۔ یعنی کسی کو نماز کی طرف بلانا یہ اخلاقیات ہے، کسی کو کہنا جھوٹ مت بولو یہ اخلاقیات ہے، کسی کو کہنا کہ کاروبار میں ڈنڈی مت مارو یہ اخلاقیات ہے، کسی کو کہنا کہ تم اپنے ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک کرو، اپنے بہنوں اور بھائیوں کا حق وراثت میں مت دباؤ یہ اخلاقیات ہے، حرام خوری مت کرو یہ اخلاقیات ہے۔ اچھا، ہمارے معاشرے میں اخلاقیات یہ ہے کہ کوئی جو بھی الٹا کام کر رہا ہو اس کے ساتھ مسکرا کے بات کرے کہ لگا رہا جیسے لگے، یہ اخلاقیات ہے۔ یہ انڈیا پاکستان بنگلہ دیش کی اخلاقیات ہے۔ وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ، اور نماز کو قائم کرنا، وَآتُوا الزَّكَاةَ، اور زکوٰۃ ادا کرتے رہنا۔ آپ دیکھ لیں کہ توحید کے فوراً بعد حقوق العباد کا ذکر آیا ہے اور اس کے بعد نماز کا ذکر ہے، اس امپورٹنس کو بتانے کے لیے کہ نمازوں کا خدا اور نہیں ہے، نمازوں کا خدا بھی وہی ہے جو ماں باپ کا خدا ہے۔ اسی خدا نے ماں باپ کے ساتھ اس نے سلوک کا کہا ہے جس نے نماز پڑھنے کا کہا ہے، لیکن پرائورٹی اس لیے کی کہ بعض اوقات دین پہ چلنے والے لوگوں سے حقوق العباد کے معاملے میں سستی ہو جاتی ہے، تو اسی چیز کو ہائی لائٹ کیا، اور یہ سٹائل آپ کو قرآن حکیم میں بارہا آئے گا کہ اللہ تعالیٰ نے توحید کے فوراً بعد حقوق العباد کا ذکر کیا اور اس کے بعد عبادات کا ذکر کیا۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے یہ ساری چیزیں ہم نے حکم دی تھی بنی اسرائیل کو، ثم تولیتم، لیکن تم ایسے ناہنجار نکلے کہ تم نے روگردانی کر دی۔ اس کے بعد اللہ نے عہد بھی لیا اپنے پیغمبروں کے ذریعے کہ ان چیزوں کا خیال رکھنا ہے، لیکن تم نے منہ پھیر لیا۔ الا قلیلا منکم، سوائے قلیل لوگوں کے کہ وہ تو اپنے اس عہد پر قائم رہے، اکثریت جو ہے وہ گمراہی کے راستے پہ چلی۔ اور سر اس امت کا بھی یہی حال ہے، یہاں پہ کتنے لوگ ہیں جو کمٹمنٹ کے ساتھ چلے۔ صحابہ کرام علیہم رضوان اور اہل بیت علیہم السلام کے بعد آستہ آستہ آپ دیکھیں کس طرح گراف مسلمانوں کا نیچے آیا۔ وَأَنْتُمْ مُعْرِضُونَ، اور تم ہے ہی روگردانی کرنے والے۔ بنی اسرائیل کو اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ تمہاری روگردانی کی جو روش ہے یہ کوئی یعنی ایک آدھ واقعہ نہیں ہے، ہر معاملے میں تم نے روگردانی کی۔ اور اب وہ چند چیزیں اللہ تعالیٰ پھر دوبارہ سے گنوا رہا ہے جو پہلے ڈسکس ہو چکی ہیں، جس کو کہتے ہیں نا بریف ہسٹری، 1-2 آیات کے اندر پوری کی پوری کور کرنا۔ وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَكُمْ لَا تَسْفِكُونَ دِمَاءَكُمْ،
اور یاد کرو جب ہم نے تم سے یہ عہد بھی لیا تھا کہ تم نے اپنے لوگوں کا خون نہیں بہانا، کسی کو ناحق قتل نہیں کرنا، وَلَا تُخْرِجُونَ أَنفُسَكُمْ، اور نہ گھروں سے ایک دوسرے کو نکالنا ہے، مِن دیارکم، اپنے گھروں سے، ثُمَّ أَقْرَرْتُمْ، اس کے بعد تم نے اقرار کیا، وَأَنْتُمْ تَشْهَدُونَ، جبکہ تم اس پر گواہ بھی تھے کہ اللہ نے یہ عہد لیا کہ یہ اصل میں 12 قبیلے تھے نا، تو جب فلسطین فتح ہوا تو انہوں نے چھوٹی چھوٹی 12 ریاستیں بنا لی، ہر قبیلے نے ایک ریاست بنائی، لیکن پھر آپس میں وہ لڑتے تھے، آپس میں جب لڑتے تھے ایک دوسرے کو قتل کرتے تھے، تو ان میں سے کچھ وہی مسلمان بنی اسرائیل میں سے اپنی جان بچا کے غیر مسلموں کے پاس پناہ لیتے تھے، رومنز کے پاس، وہاں پناہ لیتے تھے، وہ ان کو اپنا غلام بنا لیتے تھے۔ تو یہ اس طرح چین تھی۔ تو اللہ فرماتا ہے ہم نے تو تمہیں منع کیا تھا کہ یہ حرکتیں نہیں کرنی، قتل نہیں کرنا، کسی کو اس کے گھر سے نکلنے پر مجبور نہیں کرنا، ثم انتم، پھر تم وہی ہو نا، تم ہؤلاء تقتلون انفسکم، کہ تم قتل کرتے ہو اپنوں کو، یعنی اپنے دوسرے بھائیوں کو، بنی اسرائیل کے جو 12 قبائل آپس میں لڑتے تھے، وتخرجون فریقا منکم من دیارہم، اور ایک فریق دوسرے کو اس کے گھر سے نکلنے پر مجبور کر دیتا ہے، تظاہرون علیہم بالاثم والعدوان، اور تم مدد کرتے ہو ان کے خلاف دشمنوں کی گناہ اور ظلم کے اوپر۔ ظاہر ہے پھر جب اندر میں پھوٹ پڑے گی تو باہر سے بھی آپ کو پتہ ہے جن لوگوں کے انٹرسٹ ہوں گے تو پھر کافروں کے ساتھ مل کے اپنے مسلمان بھائیوں کے ساتھ یہ تم سلوک کرتے تھے۔ ظاہر ہے بنی اسرائیل تو اس وقت مسلمان ہی تھے نا، سابقہ امت مسلمہ ہے۔ وَإِن يَأْتُوكُمْ أُسَارًا، اور جب وہ قیدی بن کر تمہارے پاس آتے ہیں، اچھا جب قیدی بن کے آتے ہیں تو پھر ان کا خون جوش مارتا ہے، یار یہ تو ہمارے ہی ہیں، ٹھیک ہے، تو پھر وہ کہتے ہیں وہ اللہ نے بڑی ترغیب دلائی ہے کہ قیدیوں کو آزاد کیا جائے اللہ کے نام پہ۔ پھر وہ فدیہ دے کے ان کو آزاد کرتے تھے، کہتے تھے تو ثواب کا کام ہے، حالانکہ وہ بیچارے غلام تمہاری وجہ سے بنے ہوئے تھے، ان کی غلطیوں کی وجہ سے وہ نکلے، ملک سے نکلنے پر مجبور ہوئے اور کافروں کے ہتھے چڑھے۔ تو اللہ فرماتا ہے اس کے بعد وہ جب تمہارے پاس قیدی بن کے آتے ہیں تو فادوہم وہو محرم علیکم، تم بڑے پاک باز بن کے ان کا فدیہ دے کے ان قیدیوں کو آزاد کرواتے ہو، حالانکہ ان کا نکالنا، وہو محرم علیکم اخراجہم، حالانکہ ان کا ان کے ملک سے نکالنا تمہارے لیے حرام تھا۔ اصل حرام تو تم نے کیا نا، کہ ان کو اپنے ملک سے نکلنے پر مجبور کیا، اس کی وجہ سے وہ کافروں کے غلام بنے، اور جب غلام بن کے وہ بازار میں بک رہے ہوتے ہیں اور تمہارا خون جاگتا ہے کہ یہ تو ہمارے اسرائیلی بھائی ہیں، تم پیسے دے کے ان کو چھڑواتے ہو اور کہتے ہو یہ ثواب کا کام ہے، تو یہ اللہ تعالیٰ پھکی دے رہا ہے، یہ پھکی ہے، اینٹی وینم ہے۔ اب آ رہا ہے یونیورسل ٹروتھ، آفاقی حقیقت اس کے اوپر، افتؤمنون ببعض الکتاب وتکفرون ببعض، تم اللہ کی کتاب کے کچھ حصے پہ ایمان رکھتے ہو اور کچھ کو چھوڑ دیتے ہو، یعنی اس پہ تو ایمان رکھا تم نے کہ قیدیوں کو آزاد کرنا ثواب کا کام ہے، لیکن جو ان کو قتل کر کے یا ان کو مجبور کیا اپنے ملک سے نکلنے پر، وہ بھی تو اللہ نے کتاب میں ہی نازل کیا تھا، اس پہ تو تم ایمان نہیں لے کر آئے، آدھے دین اپنی مرضی کا لے لیا اور آدھا دین اپنی مرضی سے چھوڑ دیا، اور یہ سب کچھ ہم بھی کر رہے ہیں۔ یہ مسلمانوں کے اندر یہ رائج ہے کہ وہ رمضان شریف کا خدا اور ہوتا ہے اور غیر رمضان کا اور۔ رمضان میں ماشاءاللہ یعنی ایسی نمازیں پڑھتے ہیں کہ جو پکے نمازی ہیں وہ بھی پریشان ہو جاتے ہیں کہ یار مطلب ہم بھی اس طرح کی نماز نہیں پڑھ سکتے، لیکن جیسے ہی عید کا چاند نظر آتا ہے تو صبح کا بھی انتظار نہیں کرتے، کیونکہ شیطان رات کو جو آزاد ہو جاتا ہے اسی وقت ویلکم کہتے ہیں۔ اور جناب آپ دیکھ رہے ہیں نوجوانوں کو اسلامی بہنوں کی خدمت کے لیے بازاروں میں گھوم رہے ہوتے ہیں، ٹھیک ہے، کسی نے سودا کسی کا وزنی ہو تو جا کے مدد کر دیں۔ فما جزاء من یفعل ذلک، ایسے لوگوں کے لیے جزا نہیں ہے، جزا یعنی یہ سزا کے معنوں میں، کیونکہ عربی میں دونوں طرف یہ استعمال ہوتا ہے، منکم، تم میں سے جو کوئی ایسی حرکت کرے کے لیے اس کے لیے جزا نہیں ہے، الا مگر یہ خزی فی الحیات الدنیا، کہ دنیا میں اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کو رسوا کر دے گا۔ آج 1.5 ارب مسلمانوں کی رسوائی ہمارے سامنے ہے۔ وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ يُرَدُّونَ إِلَىٰ أَشَدِّ الْعَذَابِ، اور قیامت والے دن
شدید عذاب میں جھونکا جائے گا. یعنی دنیا میں تو رسوائی ہونی ہے, آخرت کا بھی جو ادھار باقی ہے نا وہ تو بہت ہی شدید ہے. دنیا میں تو یعنی زیادہ سے زیادہ کوئی کتنا جی لے گا رسوائی کے لیے, 60 70 80 سال, لیکن آخرت کا جو عذاب ہے وہ تو بہت شدید بھی ہے, لمبا بھی ہے, وہ ابھی باقی ہے. وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ, اور اللہ تعالیٰ غافل نہیں ہے جو کچھ کام تم کر رہے ہو, جو کرتوت تم کر رہے ہو, اللہ کے سب نظر میں ہے. ایک ایک چیز اس نے نوٹ کی ہوئی ہے. اللہ فرشتوں کا محتاج نہیں ہے, اس کے اپنے علم میں. اور فرشتے تو ریاکار کی عبادت بھی لکھ لیتے ہیں. الٹیمیٹ فیصلہ تو اللہ کرتا ہے کہ یار اس نے دکھلاوے کے لیے کیا تھا. فرشتے نے 1 کروڑ نیکی لکھی ہے, اللہ کہتا ہے 0 سے ملٹیپلائی. کوئی دل کا حال تو نہیں کوئی جان سکتا. یہ تو اللہ کی خوبی ہے. یا اللہ کسی کو مطلع کر دے اپنے پیغمبروں میں سے, فرشتوں میں سے, جس کے لیے چاہے. اولئک الذین اشتروا الحیاۃ الدنیا بالآخرہ, یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے دنیا کی زندگی حاصل کر لی ہے آخرت کے بدلے. آخرت بیچ دی, دنیا خرید لی. حالانکہ سمجھدار وہ ہے جو دنیا بیچ کے آخرت لے. جو سورہ توبہ میں ہے کہ اللہ تعالیٰ نے مومنین کی جانیں اور مال جنت کے بدلے میں خرید لیے. ایسی بیعت کے اوپر, ایسی تجارت کے اوپر ایمان والوں کو چاہیے وہ خوشیاں منائیں کہ اللہ کے آگے انہوں نے اپنی جان اور مال بیچ دیا, اس کے بدلے میں اللہ نے ان کو جنت دے دی. اور یہاں پہ اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے ان لوگوں کی روش یہ ہے کہ انہوں نے دنیا کی زندگی خریدی ہے, آخرت کو داؤ پہ لگا دی ہے. وَلَا يُخَفَّفُ عَنْهُمُ الْعَذَابُ, ان لوگوں سے عذاب ہلکا نہیں کیا جائے گا. وَلَا هُمْ يُنصَرُونَ, نہ وہاں پر ان کا کوئی مددگار ہوگا. اللہم اجرنا من النار, اللہم اجرنا من النار, اللہم اجرنا من النار, آمین. یہ میرے بھائیوں کتاب اللہ ہے, یہ کوئی سٹوری نہیں ہے. یہ جو کچھ اللہ تعالیٰ بتا رہا ہے یہ سب کچھ ہو جانا ہے, کچھ بھی نہیں ہونا. یہ او ہی ہوگی. جو اللہ نے کسی کے ساتھ کر دینا ہے اس نے کر دینا ہے. زمین و آسمان کی مخلوقات مل کر کسی کو چھٹکارا نہیں دے سکتی ہیں اگر اللہ تعالیٰ کسی کے اوپر گرفت کرے. اب میرے بھائیوں پھر بنی اسرائیل کی ہسٹری کی طرف لوٹا جا رہا ہے کہ انہوں نے کس طریقے سے وقت کے پیغمبروں کا انکار کیا اور پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان پر کیسے عطاب فرمایا. وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ, اور بے شک ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو الکتاب یعنی تورات دی تھی. وَقَفَّيْنَا مِن بَعْدِهِ بِالرُّسُلِ, اور ان کے بعد پے در پے ہم نے رسول بھیجے. یعنی موسیٰ علیہ السلام فوت ہونے سے پہلے یوشع ابن نون کو اپنا خلیفہ بنا گئے, اور ٹل حضرت عیسیٰ علیہ السلام تک مسلسل 1400 سال ایک پیغمبر دنیا سے جانے سے پہلے اپنی جگہ ایک اور دوسرے پیغمبر کو خلیفہ بنا کے جاتا تھا. اور بخاری مسلم دونوں میں حدیث موجود ہے کہ بنی اسرائیل کا انتظام ہمیشہ پیغمبروں کے ہاتھ میں ہی رہا. جب ایک پیغمبر فوت ہوتا تھا وہ دوسرے کو اپنی جگہ خلیفہ بنائے گا, جبکہ میری امت میں پیغمبر نہیں ہوں گے, خلفاء ہوں گے. تو یہاں پہ اسی کی طرف اشارہ ہے کہ موسیٰ علیہ السلام اور ان کے بعد پے در پے رسول آئے, اور الٹیمیٹلی اللہ تعالیٰ کی قدرت کا بہت بڑا نمونہ, اللہ تعالیٰ کی قدرت کا شاہکار سیدنا عیسیٰ ابن مریم علیہ السلام وہ تشریف لے کے آئے جو بنی اسرائیل کے آخری پیغمبر تھے, بنی اسرائیل کے. اور اسی کا ذکر آیا وَآتَيْنَا عِيسَى ابْنَ مَرْيَمَ الْبَيِّنَاتِ, اور ہم نے عیسیٰ ابن مریم کو تو بہت بڑے بڑے معجزات دیے تھے. وَأَيَّدْنَاهُ بِرُوحِ الْقُدُسِ, اور روح قدس کے ذریعے ان کی مدد کی تھی. یعنی بنی اسرائیل میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے لیول کا اور کوئی پروفٹ نہیں تھا معجزات کے اعتبار سے. جبرائیل علیہ السلام کے ذریعے اللہ نے مدد کی. سورہ آل عمران میں, سورۃ المائدہ میں اور سورہ مریم کے اندر 3 صورتوں میں ان کے معجزات کا ذکر ہے کہ وہ مٹی کی مورت بنا کر اس میں پھونک مارتے تھے, اللہ کی اذن سے وہ پرندہ بن جاتی تھی. مردے کو اللہ کی اذن سے زندہ کر لیتے تھے اور وہ ان کے پیغمبر ہونے کی گواہی دیتا تھا, پھر وہ مر جاتا تھا. یہ نہیں ہے کہ زمین پہ چلنا پھرنا شروع کر دیتا تھا, نہیں,
وہ تو سورہ یاسین میں اللہ تعالیٰ نے واضح فرما دیا ہے کہ جو مر چکے ہیں نا وہ دنیا میں نہیں واپس اب آئیں گے. سورۃ الواقعہ میں بھی ذکر موجود ہے. تو اس کے علاوہ وہ مادر ذات کوڑی اور اندھوں کو اللہ کے اذن سے شفا دیتے تھے. یعنی جن کے ڈھیلے بھی نہیں آنکھوں کے ہوتے تھے نا، وہ مٹی رکھ کے تو ہاتھ پھیرتے تھے تو آنکھیں آ جاتی تھی. سر آنکھیں ہوں بھی بنائی چلی جائے تو اس طرح آنکھیں واپس نہیں آتی. اتنے بڑے بڑے معجزات ہوں. لیکن بنی اسرائیل نے ان کو نہیں مانا، حالانکہ خود یہودی النسل تھے. حضرت عیسیٰ علیہ السلام یہودی تھے، بنی اسرائیل سے تھے، نہیں مانا. یہ اصل میں اللہ تعالیٰ مسلمانوں کو بتانا چاہ رہا ہے کہ اگر یہود و نصارہ تمہارے پیغمبر کی دعوت کو قبول نہیں کر رہے ہیں تو ان کا ایٹیچیوڈ اہل کتاب کا پہلے بھی رہا ہے. انہوں نے اپنے پیغمبروں کو کون سا مان لیا تھا، اور اس کی ریزن کیا تھی وہ آ رہی ہے. أَفَكُلَّمَا جَاءَكُمْ رَسُولٌ بِمَا لَا تَهْوَىٰ أَنفُسُكُمُ اسْتَكْبَرْتُمْ، جب کبھی بھی کوئی پیغمبر تمہارے پاس آیا ایسا حکم لے کر جو تمہارے نفس کو پسند نہیں تھا، تم اکڑ گئے. حضرت عیسیٰ علیہ السلام یہی تو کرتے تھے. یعنی یہودی عادت ہو چکی تھی ان کو حرام کھانے کی، اپنی مرضی کے فتوے لکھتے تھے پیسے لے کر. تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے آ کر یروشلم میں جو ہیکل سلیمانی تھا، ٹیمپل آف سلیمان، اس کے اندر یعنی وہ جب اپنی مجالس بنا کے بیٹھے ہوتے تھے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام وہاں پہنچ جاتے تھے اور وہاں پہ کھڑے ہو کے بات کرتے تھے کہ تم لوگ یہ حرام خوریاں چھوڑ دو، تم کتاب کے ماننے والے ہو اور کتاب میں تو یہ سود حرام لکھا ہے اور تم سودی کاروبار کر رہے ہو. ہر طرح کی چیز وہ ہائی لائٹ کرتے تھے. تو سر یہ مولوی آپ کہتے ہیں آج نہیں سنتا، مولوی اس ٹائم نہیں سنتا، پیغمبر دی گل نہیں سنتا. تو انہوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی قتل کی سازش کی، تو اللہ تعالیٰ نے پھر ان کا زندہ آسمانوں پہ اٹھا لیا. وقت کے پیغمبر کا انکار کر دیا بابوں کے پیچھے، کیونکہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی تو بمشکل 25 سال عمر تھی. اب جہاں 70-80 سال کے بڑے بڑے حضرات بیٹھے ہوں، داڑھیوں والے بزرگان دین، علماء کرام، یادگار اسلاف، وہاں ایک کالی داڑھی والا نوجوان لڑکا، اس کی بات کس نے سننی ہے؟ وہ پیغمبر ہی کیوں نہ ہو تب بھی نہیں سننا. یہ ہمارے نبی کے ساتھ اللہ کی غیبی تائید تھی. ادروائز کوانٹیٹیولی اتنی بڑی کامیابی کبھی کسی پیغمبر کو نہیں ملی جو ہمارے نبی علیہ السلام کو ملی ہے. صلوات بر محمد و آل محمد، اللہم صلی علی محمد و علی آل محمد. تو اللہ تعالیٰ ماتا ہے تم جب بھی کوئی بات کوئی پیغمبر لے کے آیا تم نے اکڑ کی اور تمہارے نفس کو پسند نہیں تھی، فَفَرِيقًا كَذَّبْتُمْ وَفَرِيقًا تَقْتُلُونَ، تو تم نے بعض انبیاء کو تو جھٹلا دیا اور بعض کو تم نے قتل کر دیا. حضرت زکریا علیہ السلام کو قتل کیا انہوں نے، حضرت یحییٰ علیہ السلام کو قتل کیا. کتنے پیغمبروں کو انہوں نے صرف اس لیے قتل کر دیا کہ وہ ان کی غلطیاں ہائی لائٹ کرتے تھے. حضرت عیسیٰ نے بھی قتل ہو جانا تھا. حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو تو اللہ تعالیٰ نے بچایا نا. اللہ تبارک و تعالیٰ اگر نہ بچاتا تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھ وہی ہونا تھا جو حضرت زکریا کے ساتھ ہوا اور حضرت یحییٰ علیہ السلام کے ساتھ ہوا. اچھا اب آپ یہ دیکھیں یہ دونوں پیغمبر ایک وقت کے اندر ہیں، حضرت یحییٰ علیہ السلام اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام. حضرت یحییٰ علیہ السلام نے عیسیٰ علیہ السلام کے پیغمبر ہونے کی تصدیق کی ہے. تو حضرت عیسیٰ چونکہ اللہ تعالیٰ کے رسول تھے، وہ صرف نبی نہیں تھے، رسول بھی تھے. تو رسول کے بارے میں تو اللہ تعالیٰ کا قاعدہ ہے کہ اللہ تعالیٰ میں کتب اللہ لأغلبن انا ورسولی، اللہ نے یہ بات طے کر لی ہے کہ میں اور میرے رسول غالب رہیں گے. چونکہ رسولوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے غلبہ دینا ہوتا ہے، لہٰذا رسول کبھی قتل نہیں ہوتا، اس کے مخالفین ہی تباہ و برباد ہوتے ہیں. موسیٰ علیہ السلام کے مخالفین اس لیے تباہ و برباد ہوئے کیونکہ وہ رسول تھے. ہمارے نبی علیہ السلام کے مخالفین کو اللہ تعالیٰ نے غزوہ بدر، احد، خندق میں اسی لیے ذلیل و خوار کیا کہ وہ رسول تھے، اللہ نے غلبہ کروایا. حضرت عیسیٰ علیہ السلام بھی رسول تھے، لیکن آپ کے کیس میں یہ ہوا کہ آپ کے مخالفین کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ پر حاوی نہیں ہونے دیا، لیکن غلبہ بھی آپ کا نہیں ہوا. اللہ نے زندہ آسمانوں پہ اٹھا لیا. اب قرب قیامت میں جب وہ اتریں گے تو پھر اللہ تعالیٰ کی طرف سے فائنل عذاب استیصال بنی اسرائیل کے اوپر آئے گا. انہی کے ہاتھوں اللہ تعالیٰ بنی اسرائیل کو، یہودیوں کو قتل کروائے گا. اور یہ وہ عقیدہ ہے جس پہ سب کا اتفاق ہے.
سنی ہو شیعہ ہو، بلکہ میں کہتا ہوں یہ وہ عقیدہ ہے جس پہ انسانیت کا اجماع ہے۔ یہودی بھی کہتے ہیں کرائسٹ نے آنا ہے، وہ جب دجال مسیح آئے گا نا، جھوٹا مسیح، اس کو وہ کرائسٹ مان لیں گے۔ جس مسیح کے انتظار میں وہ ہیں، وہ تو آ کے ان کو دعوت دے کے چلا بھی گیا، انہوں نے بات نہیں مانی۔ کرسچنز کا بھی عقیدہ ہے کہ عیسیٰ ابن مریم دنیا میں آئیں گے، مسلمانوں کا بھی عقیدہ ہے۔ وقالوا قلوبنا غلف، اور یہودی کہتے ہیں ہمارے دلوں پر تو غلاف چڑھے ہوئے ہیں۔ یہ مضمون بار بار آئے گا سورۃ المائدہ میں، سورہ نساء میں۔ مسلمانوں کو بھی کہتے تھے کہ آپ جتنا مرضی قرآن پڑھ لو ہم پہ اثر نہیں کرے گا، ہم بڑے پکے ہیں اپنے عقیدے میں۔ یہاں بھی لوگ کہتے ہیں نا کہ اسی تے اپنا بابا کا عقیدہ نہیں چھڈنا، تسی جو مرضی کر لو، اسی پکے ہیں۔ اچھا یہ ہمیں کہہ رہے ہوتے ہیں قرآن اور حدیث پڑھنے کے اوپر، حالانکہ یہ دیکھنا چاہیے کہ اگر تم بابوں کے ساتھ پکے ہو تو بابے قرآن اور حدیث پہ ہوتے ہیں نا۔ حتیٰ کہ یہودیوں کے بارے میں آتا ہے وہ کانوں میں انگلیاں رکھ لیتے تھے اور کہتے تھے اے نبی تمہاری بات سے ہمارے کانوں میں سکل آتا ہے، ہمارے کان بہ رہے ہیں تمہاری بات سننے سے۔ جب انہوں نے کہا ہمارے دل پہ غلاف ہے، اللہ نے کہا بل لعنہم اللہ بکفرہم، یہ لعنت ہے تمہارے دل کے اوپر پڑی ہوئی تمہارے کفر کے سبب، انکار کرنے کے سبب۔ لعنتی ہو، یہ کہتے ہو کہ بات نہیں اثر کرتی، اصل ہی مار پئی ہے تو انہوں اللہ دی، لعنتی ہو چکے ہو۔ ویسے تو ہمیں بھی یہی کہنا چاہیے، جو کہتے ہیں نا پوری بخاری قرآن بھی پڑھ لو بے اثر نہیں ہونا، ہمیں بھی یہی کہنا چاہیے اللہ کی سنت پہ عمل کرتے ہوئے کہ یہ لعنت پڑ گئی تمہارے اوپر۔ فَقَلِيلًا مَا يُؤْمِنُونَ، بہت کم لوگ ہیں جو ایمان رکھتے ہوں گے۔ وَلَمَّا جَاءَهُمْ كِتَابٌ مِّنْ عِندِ اللَّهِ، اور جب آ گئی ہماری یہ کتاب اللہ کی طرف سے، یعنی اب قرآن کا اللہ ذکر کر رہا ہے۔ ہسٹری بتاتا ہے کہ یہ بنی اسرائیل وہ ناہنجار ہیں، انہوں نے اپنے یہودی پیغمبر عیسیٰ ابن مریم علیہ السلام کا انکار کر دیا تھا، تو ہمارے اس پیغمبر کو جو بنو اسماعیل میں سے ان کو کیسے ماننا ہے؟ اب جب یہ کتاب ان کے پاس آئی ہے مصدق لما معہم، اس حال میں آئی ہے کہ جو کتابیں وہ خود مانتے ہیں نا، ان کتابوں کو یہ کتاب تصدیق کرنے والی ہے۔ یہ نہیں ہے کہ یہ آ کہہ رہی ہے کہ تسی سارے غلط ہو، چلو پھر تھوڑی کنفرنٹریشن آ جاتی ہے کہ یار یہ کتاب کہہ رہی ہے تورات بھی غلط، انجیل بھی غلط، تو بندے کو دشمنی آتی ہے۔ جب یہ کتاب کہہ رہی ہے کہ تورات انجیل بھی اللہ کی کتابیں ہیں، اب کیا دشمنی ہے؟ اور تصدیق میں کیا قیامت مضمر ہے؟ تصدیق اس اعتبار سے بھی ہے کہ یہ کتاب کہتی ہے کہ تورات اور انجیل اللہ کی کتابیں ہیں، اور تصدیق اس اعتبار سے بھی ہے کہ تورات اور انجیل نے کہا تھا کہ پیغمبر آخر الزمان آئیں گے، ان پر کتاب نازل ہوگی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، تو تمہاری کتاب جھوٹی ہو جانی تھی اگر یہ کتاب نازل نہ ہوتی۔ کیوں؟ تورات اور انجیل کی پروفیسیز اگر پوری نہ ہو تو کتابیں جھوٹی ہو جائیں گی نا۔ تو قرآن کا آنا ان کتابوں کو سچا کر رہا ہے کہ ان میں جو لکھا تھا نا کہ آخری پیغمبر نے آنا ہے، تو قرآن نے آ کے ان کتابوں کی عزت میں اضافہ کر دیا ہے، یہ تصدیق کرنے والی ہے، ان کتابوں کو بھی درست کہہ رہی ہے، اور پریکٹیکلی فزیکلی زبان حال سے مصدق بن کے آئی ہے ان کتابوں کی۔ وَكَانُوا مِن قَبْلِ، اور جب اس سے پہلے ان یہودیوں کی حالت تھی یستفتحون علی الذین کفروا، یہ کافروں پر فتح مانگا کرتے تھے اللہ تعالیٰ سے۔ قرآن نازل ہونے سے پہلے تو اس قرآن کے اور اس پیغمبر کے یہ اتنے شہدائی تھے کہ جب کافروں سے ان کی جنگیں ہوتی تھی تو جنگوں میں جب ان کو شکست ہوتی تھی تو اس کتاب اور پیغمبر کے ذریعے سے اللہ کی طرف دعا مانگا کرتے تھے، کیا کہ یا اللہ اس پیغمبر کو جلدی جلدی بھیج، اس کے ساتھ مل کر ہم پوری دنیا میں تیرا نام روشن کریں گے۔ ظاہر ان کی کتابوں میں تھا آخری پیغمبر نے آ کے رومن اور پرشین امپائر گرانی ہے، تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اس نبی کے آنے سے پہلے تمہاری یہ حالت تھی کہ تم دعائیں کیا کرتے تھے، یا اللہ آخری نبی کو جلدی جلدی بھیج، ہم ان کے ساتھ مل کے تو کافروں کے خلاف جہاد کریں۔ فلما جاءہم ما عرفوا کفروا بہ، جب وہی نبی آ گئے جن کو انہوں نے پہچان بھی لیا۔ سورۃ الانعام میں آئے گا اس نبی کو اس طرح پہچانتے ہیں جس طرح اپنے بیٹوں کو، کہ یہ وہی پیغمبر ہے جس کے ذکر تورات اور انجیل میں موجود ہے، پھر بھی انہوں نے بغیم بینہم کی وجہ سے، ارج ٹو ڈومینیٹ، زدم زدہ انکار کیا۔ فلعنت اللہ علی الکافرین، پس لعنت ہو اللہ کی ایسے کافروں کے اوپر جنہوں نے حق بات قبول کرنے سے انکار کر دیا۔ یہ وہ آیت ہے سورہ البقرہ کی 89 نمبر آیت جو اکثر ہمارے بریلوی بھائی پیش کرتے ہیں کہ قرآن میں آیا کہ یہودی بھی نبی کے وسیلے سے دعا کیا کرتے تھے، تو وسیلہ جائز ہوتا ہے۔ ایک گل ہی کچھ اور سی، ٹھیک ہے، وہ مستقل علاقے میں موجود ہے کہ وہ یہ دعا کرتے تھے اللہ اس نبی کو جلدی جلدی بھیج تاکہ ہم اس کے ساتھ، تو جو اللہ کہہ رہا ہے نا کہ پہلے تو تم اس نبی کے ذریعے سے جنگوں میں فتح مانگا کرتے تھے، مراد یہ کہ کہتے تھے کہ جنگ میں فتح ہوگی جب یہ میرے پیغمبر آئیں گے، اب جب آئے تو انکاری ہو گئے۔
اللہ.